کتاب النکاح نکاح کے مسائل۔ نکاح کا مطلب ہے شادی کرنا۔ اسلام نے انسان کے فطری امور کا لحاظ رکھتے ہوئے اسے اپنی خواہشات کی جائز طریقے سے تکمیل کرنے کے لیے نکاح کا حکم دیا ہے۔ اس کی برکت سے بندہ بہت سے حرام امور کے ارتکاب سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو خاص طور پر اس کا حکم فرمایا تاکہ ان کا ایمان اور کردار دونوں ہی گندگی سے محفوظ رہے، اور جن نوجوانوں کے پاس مالی استطاعت نہ ہو یا کسی اور مجبوری سے وہ شادی نہ کر سکتے ہوں تو انہیں روزے کا حکم فرمایا ہے، کیونکہ روزہ شہوت کو ختم کرنے کا بہترین علاج ہے۔ نکاح کے 3 ارکان ہیں: زوجین، ایجاب اور قبول۔ شرائط نکاح 2 ہے: ولی کی اجازت اور 2 عادل گواہوں کی موجودگی۔ نکاح کے لیے کسی عورت کا انتخاب کرنا چاہیے۔ اس کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ عورت سے 4 بنیادوں پر شادی کی جاتی ہے: مال و دولت، حسب و نسب، حسن و جمال اور دین۔ البتہ تمہیں دین کو ترجیح دینی چاہیے۔ صحیح البخاری۔ شادی نہ کرنا اور رہبانیت کی زندگی گزارنا خلاف سنت عمل ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: نکاح میری سنت ہے، سنو جس شخص نے میری سنت پر عمل نہیں کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ صحیح الجامع الصغیر۔ حدیث نمبر 302۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا: اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو بھی اسباب جماع کی استطاعت رکھتا ہو اسے نکاح کر لینا چاہیے، کیونکہ یہ نظر کے جھکاؤ کے لیے زیادہ مؤثر اور شرمگاہ کی حفاظت کا بہترین ذریعہ ہے، اور جو استطاعت نہ رکھے تو اس پر روزے رکھنا لازم ہے، کیونکہ یہ اس کے لیے شہوت ختم کرنے کا باعث ہے۔ شرح المفردات۔ معشر الشباب، اس سے مراد وہ افراد ہیں جو جوانی کی عمر میں ہوں۔ الباءۃ، شادی کرنے کی استطاعت و قدرت۔ وجاء، اس کا معنی خصی ہونا ہے، چونکہ روزہ انسان کی شہوت کو توڑ دیتا ہے، اس لیے اسے خصی ہونے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ شرح الحدیث۔ لفظ الباءۃ سے 2 معنی مراد لیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ جسمانی طور پر جماع کی قدرت رکھتا ہو، اور اس سے مانع کسی قسم کا اسے کوئی عارضہ لاحق نہ ہو، اور دوسرا معنی یہ کیا گیا ہے کہ اس سے مراد امور شادی کے اخراجات وغیرہ ہیں۔ اس معنی کے قائلین کا کہنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استطاعت نہ رکھنے والے کے لیے جو روزوں کا حکم فرمایا ہے وہ اسی معنی کو متقاضی ہے، کیونکہ اگر من لم یستطع سے جماع کی قدرت کا نہ ہونا مراد لیا جائے تو پھر روزوں کا حکم چ معنی دارد، کیونکہ روزے تو ہوتے ہی شہوت توڑنے کے لیے ہے، اور جب شہوت پہلے سے ہی نہ ہو تو پھر روزوں کے حکم کی علت سمجھ میں نہیں آتی۔ ہماری رائے میں دونوں ہی معنی اپنی اپنی جگہ پر درست اور صحیح ہے، کیونکہ دوسرا معنی مراد لینے سے یہ لازم نہیں آتا کہ جو امور شادی کے اخراجات کی استطاعت نہیں رکھتا وہ جماع کی قدرت بھی نہیں رکھتا۔ واللہ اعلم۔ حدیث نمبر 303۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے بعض افراد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخفی عمل کے بارے میں پوچھا۔ جب انہیں بتلایا گیا تو ان میں سے ایک نے کہا: میں عورتوں سے شادی نہیں کروں گا، اور دوسرے نے کہا: میں گوشت نہیں کھاؤں گا، اور تیسرے نے کہا: میں بستر پر نہیں سوؤں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا: لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اس طرح کہتے
پھر رہے ہیں، جبکہ میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، روزہ رکھتا بھی ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں، اور میں نے عورتوں سے شادیاں بھی کر رکھی ہے۔ سو جو شخص بھی میرے طریقے سے بے رغبتی اختیار کرے گا وہ مجھ سے نہیں۔ شرح المفردات فی السر وہ اعمال جو عام لوگوں سے مخفی ہیں، یعنی گھر میں ادا کی جانے والی عبادات وغیرہ۔ رغیبہ جس نے بے رغبتی اور کجروی اختیار کی، یعنی میری سنت کے مخالف کام کیا۔ واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم باب سمع یسمع۔ شرح الحدیث ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان منقول ہے، لا ضرورت فی الاسلام، یعنی اسلام میں باوجود استطاعت شادی نہ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مسند احمد، سنن نبی داؤد، المستدرک للحاکم۔ حدیث نمبر 304۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی شادی نہ کرنے کی اجازت مانگنے کو قبول نہیں کیا، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اجازت دے دیتے تو ہم خصی ہو جاتے۔ شرح المفردات التبتل عبادت الہی میں مشغول رہنے کی وجہ سے شادی نہ کرنا، مصدر باب تفاعل۔ شرح الحدیث ایک روایت میں یہ بیان ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے خصی ہونے کی اجازت مرحمت فرما دیجیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہمیں رہبانیت کے بدلے میں پسندیدہ دین اور سہولت آمیز شریعت عطا کی ہے۔ المعجم الکبیر طبرانی۔ حدیث نمبر 305۔ سیدہ ام حبیبہ بنت سفیان رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میری بہن سے نکاح کر لیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس سے پسند کرو گی؟ تو میں نے کہا، میں آپ کی اکیلی بیوی تھوڑی ہوں، بلکہ مجھے تو زیادہ پسندیدہ یہ بات ہے کہ خیر و بلائی میں میرے ساتھ جو شریک ہو وہ میری بہن ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً یہ میرے لیے حلال نہیں ہے۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، ہمیں وہ پتہ چلا ہے کہ آپ ابو سلمہ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام سلمہ کی بیٹی سے؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ میری ربیبہ سوتیلی بیٹی نہ بھی ہوتی تو بھی میرے لیے حلال نہ ہوتی، کیونکہ وہ رضاعت کے رشتے سے میری بھتیجی لگتی ہے۔ مجھے اور ابو سلمہ کو سویبہ نے دودھ پلایا ہے، چنانچہ تم اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو مجھ پر نکاح کے لیے پیش نہ کرو۔ اور وہ بیان کرتے ہیں کہ سویبہ ابو لہب کی لونڈی تھی، جسے ابو لہب نے آزاد کر دیا تھا۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا۔ پھر جب ابو لہب فوت ہو گیا تو اس کے گھر والوں میں سے کسی قریبی رشتہ دار نے اسے خواب میں بہت بری حالت میں دیکھا، تو اس نے پوچھا، تو نے کیا حاصل کیا ہے؟ ابو لہب نے کہا، مجھے تمہارے بعد اس کے سوا کوئی بلائی نہیں ملی کہ سویبہ کو آزاد کرنے کی وجہ سے مجھے پانی پلایا گیا۔ شرح المفردات لست لک بمخلیۃ، اس سے مراد بمنفردۃ ہے، یعنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکیلی بیوی تو نہیں ہوں، میرے علاوہ اور بھی تو ہیں۔ واحد مؤنث اسم فاعل باب افعال۔ الربیبہ ربیبۃ سے مراد بنت زوجہ سوتیلی بیٹی ہے، یعنی بیوی کی اپنے پہلے خاوند سے اولاد دوسرے خاوند کی ربیبہ کہلاتی ہے۔ الہیبۃ حالت۔ شرح الحدیث اس حدیث میں 3 امور کا بیان ہے۔ ایک یہ کہ 2 بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنا جائز نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ سوتیلی بیٹی سے بھی نکاح جائز نہیں ہے۔ اور تیسرا یہ کہ رضاعی رشتے بھی نسبی رشتوں ہی کی طرح ہوتے ہیں، اور نسبی رشتوں میں جن سے نکاح کرنا حرام ہے، رضاعت کے رشتوں میں بھی ان سے نکاح کرنا حرام ہے، جیسے کہ مذکورہ حدیث میں بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ کی بیٹی کو اپنی بھتیجی کہا ہے۔
راویت الحدیث حبیبہ رضی اللہ عنہا زوجۃ الرسول اور المومنین ہے۔ حبیبہ کنیت اور نام رملہ ہے۔ والد کا نام سخر بن حرب بن امیہ تھا۔ آپ کا پہلا خاوند عبید اللہ بن جہش حبشہ میں نصرانی ہو کر مرا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے شادی کر لی۔ آپ حنظلہ بن ابی سفیان کی سگی بہن تھی، جو جنگ بدر میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں سے آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہوئے۔ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 65 احادیث سے روایت کی۔ آپ کی سن وفات کے بابت اختلاف ہے۔ 60 ہجری کا قول صحیح معلوم ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 306 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نکاح میں ایک عورت کے ساتھ اس کی پھوپھی کو اکٹھا نہ کیا جائے اور نہ ہی کسی عورت کے ساتھ اس کی خالہ کو جمع کیا جائے۔ شرح المفردات لا یجمع اس کا مطلب ہے کہ ایک ہی آدمی دو ایسی عورتوں کو ایک ہی وقت میں اپنے عقد نکاح میں نہ رکھے جن کا آپس میں پھوپھی، بھتیجی یا خالہ بانجی کا رشتہ ہو۔ واحد مذکر غائب فعل مضارع مجہول باب فتح یفتح۔ شرح الحدیث ابن دقیق العید رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں رقم دراز ہے کہ پھوپھی و بھتیجی کو ایک ساتھ اور خالہ و بانجی کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنے کی تحریم کا موقف جمہور امت کا ہے۔ شرح عمدۃ الاحکام لابن دقیق العید۔ حدیث نمبر 307 عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً نکاح کی شروط میں سب سے زیادہ اس بات کی حقدار کہ تم اسے پورا کرو، وہ یہ شرط ہے جس کے ذریعے تم شرمگاہوں کو حلال کرتے ہو، مراد حق مہر کی ادائیگی۔ شرح المفردات مستحللتم جس چیز کے باعث عورت سے مجامت کرنا تمہارے لیے حلال ہوتا ہے۔ جمع مذکر حاضر فعل ماضی معلوم باب استفعال۔ شرح الحدیث ان شروط سے مراد جائز شرطیں ہیں، نہ کہ وہ شروط جن سے منع کیا گیا ہے۔ فتح الباری لابن حجر۔ راوی الحدیث عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو حماد تھی۔ کتاب اللہ اور مسائل وراثت کے بہت بڑے عالم اور فصیح شاعر تھے۔ قرآن کریم کی تلاوت بہت خوبصورت آواز میں کیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 55 احادیث روایت کی ہے۔ 58 ہجری میں مصر میں فوت ہوئے اور مقتم میں سپرد خاک کیے گئے۔ حدیث نمبر 308 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شگار سے منع فرمایا، اور شگار سے مراد یہ ہے کہ ایک آدمی اپنی بیٹی کی شادی کسی اور سے اس شرط پر کرے کہ وہ بھی اس سے اپنی بیٹی کی شادی کرے گا اور ان دونوں کے درمیان کوئی حق مہر مقرر نہ ہو۔ شرح المفردات الشغار اسے ہم اپنی زبان میں بٹے کی شادی کہتے ہیں، لیکن اس کی صورت تھوڑی مختلف ہوتی ہے۔ وہ یہ کہ شگار میں حق مہر مقرر نہیں ہوتا، جبکہ ہمارے ہاں پائی جانے والی صورت میں حق مہر ادا کیا جاتا ہے۔ شرح الحدیث جس نکاح میں بنیادی شرط حق مہر کی ادائیگی ہی معدوم ہو، وہ حلال اور جائز کیسے ہو سکتا ہے؟ علاوہ ازیں اس سے اور بھی بہت سی خاندانی و معاشرتی برائیاں جنم لیتی ہیں۔ دونوں میں سے ایک گھر میں ناچاکی کے انتقام میں دوسرے گھر کو بلا وجہ رسوا کیا جاتا ہے، جس سے فتنہ و فساد جنم لیتا ہے، اور بہت سے رشتے ٹوٹنے کا سبب صرف یہ نکاح شگار بنتا ہے۔ حدیث نمبر 309 علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن نکاح متعہ سے اور گھریلو گدے کے گوشت سے منع فرمایا۔ شرح المفردات نکاح المتعہ آدمی کا عورت سے محدود مدت کے لیے شادی کرنا۔
شرح الحدیث امام قرطبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ تمام روایت اس بات پر متفق ہے کہ متعہ کی اباحت کا زمانہ کوئی زیادہ لمبا نہیں ہے، بعد ازاں حرام کر دیا گیا تھا، پھر سلف و خلف کا اس کی تحریم پر اجماع ہو گیا۔ حدیث نمبر 310 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیوہ کی دوبارہ شادی تب تک نہیں کی جا سکتی جب تک اس سے واضح طور پر پوچھ نہ لیا جائے، اور کنواری کی شادی تب تک نہیں کی جائے گی جب تک کہ اس سے اجازت نہ لے لی جائے۔ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، اس کی اجازت کی کیا کیفیت ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ وہ خاموش ہو جائے۔ شرح المفردات البکر کنواری غیر شادی شدہ، الایّم وہ عورت جس کا خاوند نہ ہو اور وہ کنواری بھی نہ ہو، یعنی بیوہ یا مطلقہ۔ تستعمر اس کی شادی کے بارے میں اس سے واضح الفاظ میں اجازت طلب کی جائے گی۔ واحد مؤنث غائب فعل مضارع مجہول باب استفعال۔ شرح الحدیث ایک روایت میں یہ الفاظ ہے، اگر وہ رو پڑے یا خاموشی اختیار کر لے تو یہی اس کی اجازت سمجھی جائے گی۔ سنن ابی داؤد۔ چنانچہ لڑکی کی رضامندی کا ہونا شروط نکاح میں سے ہے، اور اگر وہ کسی طرح سے ناپسندیدگی کا اظہار کرتی ہے تو اس کی جبراً شادی نہیں کی جا سکتی۔ حدیث نمبر 311 سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ رفاع القرظی کی بیوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے کہا، میں رفاع القرظی کے نکاح میں تھی تو اس نے مجھے طلاق دے دی، اور اس نے مجھے طلاق بتہ دی، تو میں نے اس کے بعد عبد الرحمن بن زبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ شادی کر لی۔ پھر اس نے کپڑے کا ایک کونا پکڑ کر کہا کہ اس کے پاس تو کپڑے کے اس کونے کے مثل ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے اور فرمایا کہ تو رفاع کے پاس واپس جانا چاہتی ہے، لیکن یہ تب تک جائز نہیں ہے جب تک تو اس کا مزہ نہ چکھ لے اور وہ تیرا مزہ نہ چکھ لے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابوبکر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے اور خالد سعید بن عاص رضی اللہ عنہ دروازے پر کھڑے اجازت ملنے کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے اس عورت کی گفتگو سن کر کہا، اے ابوبکر، کیا آپ اس کی باتیں سن نہیں رہے کہ یہ کس قدر بے باکی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گفتگو کر رہی ہے، یعنی اسے منع کیجیے۔ شرح المفردات فبت طلاقی یعنی اس نے مجھے طلاق بتہ دے دی۔ طلاق بتہ سے مراد وہ طلاق ہے جس کے بعد آدمی کو رجوع کا حق حاصل نہیں رہتا۔ بتہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم باب ضرب یضرب۔ خطبۃ الثوب کپڑے کا کنارہ۔ اسیلتہ یہ جمع سے کنایہ ہے جسے شہد کے لذت اور مٹھاس سے تشبیہ دی گئی ہے۔ شرح الحدیث دوسرے خاوند کے ساتھ شادی کرنے کے بعد اگر دوسرا خاوند اپنی مرضی سے طلاق دے تو پھر ہی وہ پہلے خاوند کے لیے دوبارہ حلال ہو سکتی ہے، کیونکہ اگر دوسرے خاوند کے ساتھ یہ شرط رکھ کر شادی کی جائے کہ وہ اسے ضرور طلاق دے گا تو پھر یہ مروجہ حلالہ ہو جائے گا کہ جو کہ حرام ہے، اور اس کے بارے میں حدیث کے یہ الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے پر اور جس کے لیے حلالہ کیا جائے اس پر لعنت فرمائی ہے۔ جامع ترمذی۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، میرے پاس جو بھی حلالہ کرنے اور کروانے والا لایا جائے گا میں ان دونوں کو رجم کروں گا۔ مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف عبد الرزاق۔ حدیث نمبر 312 سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں،
سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ جب کوئی شخص پہلی بیوی کی موجودگی میں کنواری سے شادی کرے تو وہ اس کے پاس 7 راتیں قیام کرے، پھر باری تقسیم کر دے، اور جب کوئی شخص کسی شوہر دیدہ عورت یعنی مطلقہ یا بیوہ سے شادی کرے تو وہ اس کے ہاں 3 راتیں قیام کرے، پھر باری تقسیم کر دے۔ ابو قلابہ کہتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو کہہ سکتا ہوں کہ انس رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً بیان کی ہے۔ شرح المفردات: ثم قسم، ان میں ایک ایک دن کی باری مقرر کر لے۔ واحد مذکر غائب، فعل ماضی معلوم، باب ضرب یضرب۔ شرح الحدیث: یہاں عدل بین الازواج کا ایک دستور بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر آدمی کی پہلے سے ایک بیوی موجود ہو اور اس کی موجودگی میں وہ کسی کنواری لڑکی سے دوسری شادی کر لے تو اسے شادی کی پہلی 7 راتیں اس نئی دلہن کے پاس گزارنی چاہیے، اور اس کے بعد وہ اپنی دونوں بیویوں کے درمیان باری مقرر کر دے کہ ایک رات ایک بیوی کے پاس گزارے گا اور ایک رات دوسری کے ہاں بسر کرے گا۔ لیکن اگر اس نے کسی بیوہ یا مطلقہ سے شادی کی، یعنی جس کو طلاق دی گئی ہے، تو اس کا حکم کنواری سے مختلف ہے۔ وہ یہ کہ اس کے پاس وہ شادی کی صرف پہلی 3 راتیں گزارے گا اور پھر اپنی دونوں بیویوں کے درمیان باری مقرر کر دے گا۔ اس قلیل مدت کی وجہ یہ ہے کہ بیوہ اور مطلقہ پہلے بھی اس مقام سے گزر چکی ہوتی ہے، لہذا اسے اس قدر توجہ اور خیال کی ضرورت نہیں ہوتی جس قدر کنواری کو ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 313۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ان میں سے یعنی مسلمانوں میں سے کوئی اپنی اہلیہ کے پاس آنا چاہے تو یہ دعا پڑھے: بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنبنی الشیطان ما رزقتنا۔ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ، اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا اور شیطان کو اس سے باز رکھ جو تو نے ہمیں عطا کرنا ہے۔ پھر اگر ان دونوں کے مقدر میں اولاد ہوئی تو شیطان اسے کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ شرح الحدیث: حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ بات احاطہ علم میں آتی ہے کہ شیطان انسان کے ساتھ ہر وقت چمٹا رہتا ہے اور وہ انسان سے تب ہی الگ ہوتا ہے جب ذکر الہی کیا جائے۔ فتح الباری لابن حجر۔ حدیث نمبر 314۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیر محرم عورتوں کے پاس جانے سے بچو۔ ایک انصاری شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول، دیور کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیور کا جانا تو ہلاکت ہے۔ مسلم میں ہے۔ ابو طاہر ابن وہب سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے لیث کو فرماتے سنا، دیور سے مراد خاوند کا بھائی اور جو بھی خاوند کے قریبی رشتہ داروں میں سے بھائی کے مشابہ ہو، یعنی چاچا کا بیٹا وغیرہ۔ شرح المفردات: الحم والموت، یعنی خاوند کے بھائی یا اس کے قریبی رشتہ دار مردوں میں سے کسی کے ساتھ عورت کا خلوت اختیار کرنا فتنے کے ظہور کا موجب ہے، جسے موت اور ہلاکت سے تشبیہ دی گئی ہے۔ شرح الحدیث: امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اہل لغت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ الحم کی تعریف میں خاوند کے تمام اقرباء آتے ہیں، جیسے خاوند کا باپ، اس کا چاچا، اس کا بھائی، اس کا بھتیجا اور اس کے چاچا کا بیٹا وغیرہ۔ شرح مسلم للنووی۔ باب حق مہر کا بیان۔ حدیث نمبر 315۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ رضی اللہ عنہا کو آزاد فرمایا اور ان کی آزادی ہی کو ان کا مہر مقرر فرما دیا۔ شرح الحدیث: سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس کے جواز کی طرف گئے ہیں، بلکہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ یہی مذہب سعید بن مسیب، ابو سلمہ بن عبد الرحمن، حسن بصری، زہری اور اسحاق کا ہے۔ زاد المعاد لابن القیم۔ یحییٰ بن
اکثم اور مزنی نے امام شافعی رحمہ اللہ سے نقل کرتے ہوئے اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص کیا ہے، اور وجہ خصوصیت یہ بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مطلقاً آزاد کیا اور پھر بغیر مہر ولی اور گواہوں کے ان سے شادی کر لی۔ فتح الباری ابن حجر۔ لیکن صحیح و درست موقف وہی ہے جس پر حدیث دلالت کر رہی ہے اور جو ظاہر حدیث سے معلوم ہو رہا ہے۔ حدیث نمبر 316۔ سیدنا سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی تو اس نے کہا، میں اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبہ کرتی ہوں۔ پھر وہ دیر کھڑی رہی تو ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول، اگر آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے تو اس سے میری شادی کر دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تیرے پاس کوئی چیز ہے کہ تو اس کو حق مہر دے سکے؟ اس نے کہا، میرے پاس سوائے اس تہبند کے اور کچھ نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو نے اپنا تہبند اسے دے دیا تو تو یوں ہی بیٹھا رہے گا اور تیرے پاس تہبند بھی نہیں بچے گا، کوئی اور چیز تلاش کر۔ اس نے کہا، میرے پاس اور کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تلاش تو کر، خواہ لوہے کی انگوٹھی ہی ہو۔ اس نے تلاش کیا لیکن کوئی چیز نہ ملی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تجھے کچھ قرآن یاد ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تجھے قرآن یاد ہے میں نے اس کے بدلے میں تیری اس سے شادی کی۔ شرح المفردات۔ فقامت طویلا، خاصی دیر کھڑی رہی۔ قامت واحد مونث غائب، فعل ماضی معلوم، باب نصر ینصر۔ شرح الحدیث۔ ایک روایت میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنی 2 ہتھیلیوں برستوں یا کھجور مہر میں دے دے تو اس نے اس عورت کو حلال کر لیا۔ سنن نبی داؤد۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے ضعیف کہا ہے، یعنی حق مہر ضرور ادا کرنا چاہیے، خواہ وہ بقدر استطاعت کوئی چھوٹی سی چیز ہی ہو۔ حدیث نمبر 317۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما پر زعفران کے رنگ کا نشان دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا بات ہے بھائی؟ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں نے ایک عورت سے شادی کر لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے اس کا حق مہر کیا مقرر کیا ہے؟ انہوں نے کہا، نوات کے وزن کے برابر سونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تیرے لیے برکت فرمائے، ولیمہ کر اگرچہ ایک بکری ہی ہو۔ شرح المفردات۔ رد و زعفران، زعفران کی زردی کے اثرات اور نشانات۔ مہیم، کیا ہوا ہے، کیا معاملہ ہے، کیا بات ہے۔ نواتن، یہ 5 درہم کی مقدار کا ہوتا ہے۔ اولم، ولیمہ کی دعوت کر، دولہے کی طرف سے شادی کے کھانے کو ولیمہ کہتے ہیں۔ واحد مذکر حاضر، فعل امر معلوم، باب افعال۔ شرح الحدیث۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ولیمہ سنت موقدہ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کرنے کا حکم بھی فرمایا اور خود بھی کیا ہے۔ ابن دقیق العید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں امر کا صیغہ جمہور کے نزدیک استحباب پر محمول ہے۔ شرح عمدۃ الاحکام لابن دقیق العید۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ ولیمہ حق اور سنت ہے، سو جسے ولیمہ کی دعوت دی جائے اور وہ قبول نہ کرے تو اس نے نافرمانی کا کام کیا۔ معجم الاوسط للطبرانی۔